تھوڑے سے لوگوں کو اللہ پاک میں بیٹھنے کی کوشش فرمایا کہ اللہ کی بڑائی کا ایک گول 1 سال کی عبادت کے برابر، اللہ کی بڑائی کا ایک گول 1 سال کی عبادت کے برابر۔ اور اللہ کی بڑائی کہنا سننا اور اللہ کے بارے میں سوچنا، اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہمارے دل کے اندر کسی کی ذات کا یقین نہ ہو، اللہ کی محبت کے علاوہ ہمارے دل کے اندر کسی کی محبت نہ ہو۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، ہمارا مطلوب اللہ کی ذات ہے، ہمارا محبوب اللہ کی ذات ہے۔ نہ دنیا کی چیزیں ہمارا مقصد ہیں، نہ دنیا کی آسائشیں ہماری محبوب ہیں، نہ دنیا کے اور سامان، نہ عزت ہماری ہے، نہ ذلت، نہ شہرت، ہمیں کسی چیز سے غرض نہیں، ہمیں تو غرض اللہ تعالیٰ کی ذات سے، ہمیں غرض اللہ کی محبت دل کے اندر اتنی آ جائے کہ ہر ماں سوا سے اللہ کی محبت زیادہ ہو۔ اگر اللہ کے لیے گردن کٹانی پڑے تو اللہ کے لیے بے جھجک اللہ کے لیے گردن کٹانے کے لیے تیار ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کی کتنی محبت ہے، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کے بارے میں صرف اللہ کے رسول سے باتیں سنی، اتنی محبت، پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے اور روتے، اور صبح اللہ کے راستے میں جاتے، کسی کا ہاتھ کٹتا، کسی کا پیر کٹتا، کسی کی گردن کٹتی، کسی کے بچے یتیم ہوتے، کوئی بیوہ ہوتی اور کسی کی ماں کا لال جاتا۔ یہ کہتے اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق۔ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جو ہے دوزخ کی آگ میں جائے۔ تو میرے بھائی دوستوں، ہماری ماں کے ان سے کتنی محبت ہے، بے تحاشا محبت۔ اور اللہ کی محبت کے کیا عالم ہے، اللہ کی محبت کا کیا عالم ہے۔ ماں اگر ناراض ہو جائے تو گھر کے دروازے بند ہو جاتے، باپ ناراض ہو جائے گھر کے دروازے بند ہو جاتے۔ لیکن میرے بھائی دوستوں، اللہ کو جتنا بھی ناراض کرو، اللہ کے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے، ہر وقت کھلا رہتا ہے، دن میں بھی کھلا ہے، رات میں بھی کھلا ہے، جب ہم سو رہے ہیں تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہے، جب ہم جاگ رہے ہیں تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہے، جب ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جب اللہ کو راضی کر رہے ہیں تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور جب ہم گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یہ آدم کی اولاد ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہے۔ میرے بھائی دوستوں، اللہ تو بہت محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی ویسی محبت کی توفیق دے دے، ویسے اعمال کرنے کی توفیق دے دے۔ دنیا کی محبت اللہ ایسی دے دیتے ہیں، دنیا کا تعلق ایسی مل جائے گا، دنیا کی چیزوں کا یقین ایسی آ جائے گا، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق بغیر محنت کے نہیں ملتا۔ صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ تو میرے بھائی دوستوں، اللہ کی ذات کے یقین کے علاوہ ہمارے دل کے اندر کسی کو یقین نہ ہو۔ ساری کائنات کے اندر جتنا نظام چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ اللہ پاک۔ کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے، کسی کو خوشی دے رہا ہے، کسی کو غم دے رہا ہے، کسی کے لیے پریشانی ہے، کسی کے لیے خوشیاں، راحت ہے، راحت۔ کسی کو مال دے کے امیر کر رہا ہے، کسی سے مال چھین کے غریب کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہا ہے۔ دن میں کھیتیاں اگ رہی ہیں، کون اگا رہا ہے؟ تو پوری دنیا کے اندر کتنی بڑی زمین ہے، اس زمین پہ اگنے والا اناج کتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ اناج ہے۔ اس اناج کے اندر ذائقوں کو بھرنا، رنگوں کو بھرنا، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہا ہے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں آج تک کبھی ایسا ہوا کہ کھیرا کھا رہے ہوں اس کے اندر کریلے کا ذائقہ آ رہا ہے؟ نہیں ہوا ایسا۔ کیوں؟ خالق کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ پاک۔ اگر اللہ کی ذات 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر بھی اگر غافل ہو جائے نا، ساری کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ کتنی مخلوق کو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ جنگلوں میں رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والے،
شہروں میں رہنے والے، دریاؤں میں رہنے والے، گاؤں دیہات میں رہنے والے، جتنی مخلوق ہے سب مخلوق کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ پاک۔ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ پاک۔ اس کے لیے اسباب کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ پاک پیدا کر رہا ہے۔ کس کے لیے کہاں سے رزق آ رہا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ ایک آدمی کراچی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، حیدرآباد سے اس کا کھانا چل کے آ رہا ہے، حیدرآباد سے اس کا کھانا چل کے آ رہا ہے۔ ایک آدمی لاہور کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کراچی سے ایک ساتھی جا رہا ہے، ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں اس کا رزق۔ اب یہ کراچی سے جو آدمی جا رہا ہے اس کا کھانا اس آدمی کا مقدر ہے۔ اتنا بڑا نظام کون چلا رہا ہے؟ ایک ایک لقمہ، جو لقمہ ہمارے مقدر میں اللہ پاک وہی کھلا رہا ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی مرتا ہے نا اور پھر گھر والے روتے ہیں تو وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم میں نے اس کے مقدر کا ایک دانہ بھی، ایک اناج کا دانہ بھی کم نہیں کیا، جتنا اس کے مقدر میں تھا اس نے کھا لیا۔ تو میرے بھائی دوستو، جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا وہ کہیں جائے گا، جو ہمارے مقدر میں نہیں ہے وہ کبھی ملے گا ہی۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہا ہے۔ کسی کے پاس اسباب ہی اسباب ہیں، اس کے پاس ہے نا، لیکن پھر بھی ذلت ہے۔ اسباب بہت ہیں عزت کے، لیکن پھر بھی ذلت ہے۔ یہ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ دنیا کے نقشوں سے عزت نہیں ملتی، دنیا کے اسباب سے عزت نہیں ملتی، دنیا کی چیزیں جمع کرنے سے عزت نہیں ملتی، بلکہ عزت دینے والی ذات اللہ رب العزت ہے۔ اب یہ پھر ہمارے دل کے اندر ہے کہ عزت دینے کا جو کام ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت دینے کا والا جو کام ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ کسی کو صحت دے رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے۔ صحت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، طبیب کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی ہسپتال والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، دوائیوں میں نہیں ہے، بلکہ صحت تو اللہ پاک دیتے ہیں۔ پیناڈول کی گولی کھا رہا ہے، سر میں درد ہے، پیناڈول کی گولی کھا رہا ہے، سر میں درد ہے۔ پیٹ کی گولی کھا رہا ہے، پیٹ میں درد ہے، صحیح نا؟ اب یہ کمر میں تکلیف ہے، کمر کی درد کی گولی، ساری دوائیاں کہاں جا رہی ہیں؟ معدے میں جا رہی ہیں۔ اس معدے کو کون سمجھا رہا ہے بھائی یہ تو دماغ، یہ سر کے درد کی گولی ہے، اس کو سر میں جا کے اثر کرنا ہے۔ یہ پیٹ کے درد کی گولی، اس کو پیٹ میں جا کے اثر کرنا ہے۔ یہ تو گردے کی تکلیف کی گولی ہے، اس کو گردے میں جا کے اثر کرنا ہے۔ یہ کون سمجھا رہا ہے؟ اللہ پاک کا۔ جہاں تو ساری ایک ہی جگہ پہ رہی ہیں، ساری دوائیاں ایک ہی جگہ پہ جاتی ہیں۔ اس دوائیوں سے شفا کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ پاک دے رہا ہے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ اور صحت کتنی بڑی نعمت ہے، یہ صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ ہمارے پاس ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہے، منہ ہے، صحیح ہے، منہ کے اندر زبان ہے، آنکھیں ہیں، یہ ساری نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی۔ اگر اللہ پیر کھینچ لے، کوئی ہمارے پیر کو صحیح کرنے والا۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی ہے، اس کے والد صاحب کی ٹانگ کٹ، ڈاکٹر نے ٹانگ کٹ، اب کوئی اس کی ڈاکٹر اصلی ٹانگ نہیں بنا سکتے، لگا سکتے۔ فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دنیا والے ایک مچھر کے پر بھی نہیں بنا سکے، ایک مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ حالانکہ فرمایا مچھر کا پر اس وجہ سے کہا اللہ پاک نے قرآن کے اندر کہ یہ وہ حقیر چیز ہے جو کسی دوائی کے اندر بھی استعمال نہیں ہوتا۔ مچھر کا پر، مکھی کا پر تو پھر بھی دوائی میں استعمال ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں استعمال ہو، لیکن مچھر کا پر اس وجہ سے کہا کہ یہ کسی چیز میں بھی استعمال نہیں ہو سکتا، ایسی چیز بھی نہیں بنا سکتا۔ تو میرے بھائی جو اللہ پاک اتنی بڑی کائنات بنا رہے، اتنی ساری مخلوق ہے، اس مخلوق کو رزق دینا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ہر چیز ان کو دینا۔ ہمارے گھر کے اندر کتنے بچے ہیں؟ 3-4 بچے ہو جائیں، ایک کہتا میں یہ کھاؤں گا، دوسرا کہتا میں یہ کھاؤں گا، تیسرا کہتا 2-3 دن میں ہم تھک جاتے ہیں۔ تو بھائی کیا کیا پورا کریں؟ اللہ پاک اتنی بڑی مخلوق کو ہر وہ چیز وہ جو چاہتے ہیں اللہ پاک وہ کھلا دے۔ شیر روزانہ تازہ گوشت کھاتا ہے، اللہ اس کو تازہ گوشت کھلائے۔ ہرن جو گھاس کھاتی ہے اس کو اسی قسم کا گھاس مل رہا ہے۔ سانپ کی جو خوراک ہے اللہ پاک وہی دے رہے ہیں۔ ایسی کتنی مخلوق ہے، سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ تو میرے بھائی دوستوں کو اس بات کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والے کون ہیں؟ اللہ پاک۔ آسمان سے بارشوں کا برسنا، زمین سے کھیتیوں کا نکلنا، کبھی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی گرم ہوائیں، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ پاک چلا رہا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں کو اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو سوچو تو صحیح، تبھی تو یقین آئے گا اللہ کی ذات کا۔ ہمارا یقین مال پہ اٹکا ہوا ہے، ہمارا یقین گولیوں پہ اٹکا ہوا ہے، دوائیوں پہ اٹکا ہوا ہے، ہمارا یقین اسباب پہ اٹکا ہوا ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں یہ چیزیں ہوں گی تو ہمارے کام بنے گے، اچھا گھر ہوگا تو ہمارا کام بنے گا، اچھی نوکری ہوگی تو ہمارا کام بنے گا، زیادہ مال ہوگا تو ہمارا کام بنے گا، زیادہ اسباب ہوں گے تو ہمارا کام بنے گا، ہمیں عزت ملے گی، شہرت ملے گی۔
نہیں میرے بھائی دوستوں، بالکل صحابہ کرام کے پاس ایسی کوئی چیزیں نہیں تھی جیسے ہمارے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں. صحابہ کے پاس ایسے گھر تھوڑی تھے، ان کے پاس تو گارے مٹی کے گھر تھے. کیسے گھر تھے؟ گارے مٹی کے. اور جیسے ہمارے پاس سواریاں، ایسی سواریاں ان کے پاس تھوڑی تھیں. ان کے پاس گھوڑے خچر ہوتے تھے، گدھے ہوتے تھے. لیکن اللہ پاک نے عزت کیسے دی؟ ہر مسلمان اپنے بچے کا نام ایک صحابی کے نام پر رکھنے پر فخر محسوس کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کا نام عمر رکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رکھا ہے، حضرت علی رکھا ہے، حضرت عثمان رکھا ہے. یعنی ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا ہے. تو میرے بھائی دوستوں کو عزت ذلت جو ہے نا، یہ اسباب کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے اختیار ہے. اللہ جس کے لیے عزت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے ذلت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا. تو میرے بھائی دوستوں کو اس بات کا یقین ہمارے دل کے اندر آتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور اللہ کے نبی سے ہمیں محبت ہو جائے. سب سے زیادہ پوری کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی ذات ہے. جتنی اللہ کے رسول کو اپنی امت سے محبت تھی، اتنی ہماری ماؤں کو بھی ہم سے محبت تھی. جتنی اللہ کے نبی کو محبت تھی. راتوں کو اٹھ کے مانگ رہے ہیں اللہ سے، ہو نہیں اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو ہدایت دے دے. دن میں گشت کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. کیونکہ پتہ ہے اگر انہوں نے یہ ایمان لے کے نہیں آئے تو یہ جہنم کی اس آگ کے اندر جا کے گریں گے جہاں سے نکلنا کبھی ممکن نہیں ہوگا. جس کا ایک انگارہ، جس کی ایک چنگاری جہنم کی، جس کی ایک چنگاری اگر زمین پر رکھ دی جائے تو ساری زمین پگھل جائے. صرف ایک چنگاری ہوتی ہے، آگ جلا رہے ہوتے ہیں پھونک مارتے لکڑی کے اندر، جو ایک باریک سا جو ہے نا دانہ اڑتا ہوا جاتا ہے گولا سا، اس کو چنگاری کہتے ہیں. اگر جہنم کی اتنی چنگاری زمین پر رکھتے ساری زمین پگھل جائے، اس جہنم کی آگ کی کیا حالت ہو. تو میرے بھائی دوستوں، اللہ کے نبی پورا دن پھرا کرتے تھے، کہ رات کو پھر رہے ہیں، کبھی دن کو پھر رہے ہیں. حالات ہیں، گرم ہے، سرد ہے، پھر بھی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. ایک دفعہ دعوت دینے کے لیے گئے تو بازار، ایک صحابی کہتے ہیں میں بازار کے اندر کھڑا ہوا، میں نے دیکھا ایک شخص ہے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کلمہ اے انسانوں کلمہ پڑھ لو، اللہ دنیا کی بھی آگ سے بچا لے گا، دنیا کی پریشانی سے بھی بچا لے گا، آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے گا. کہنے کہ صبح سے دوپہر ہو گئی میں یہ دیکھتا رہا. ایک شخص آیا اور کہنے کہ تم نے تو ہمیں بہت پریشان کر دیا. اس نے زور سے تھپڑ مارا. کس کے مارا؟ کس کے چہرے مبارک؟ یعنی یہ وہ نبی ہیں جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور جس کی وجہ سے اللہ پاک نے کائنات کو وجود دیا، اور جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اور سارے انسانوں کو وجود دیا، اس ذات کے چہرے مبارک پر تھپڑ مارا گیا. پھر دوسرا شخص آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکا. کیا کہنے لگا کہ تم نے تو بہت پریشان کیا. یہ تو میں الفاظ کہہ رہا ہوں نا، کوئی آدمی باہر جا کے کسی کو غصہ آ رہا ہو، اس کا لہجہ کیسا ہوگا، اس سے بات کرے گا تو لہجہ کیسا ہوگا. اور پھر تیسرا شخص آیا، اس نے آپ علیہ السلام کا گریبان پھاڑا. یوں پکڑ جیسے آدمی ہاتھا پائی ہوتی ہے تو آدمی یوں ہاتھ سے کپڑے کھینچ دیتا ہے، اس چکر میں گریبان پھاڑا. اور چوتھا آیا، اس نے مٹی اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ڈالی. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ایسی آپ نے سب میں کتنی تکلیفیں جھیلی امت کی. اگر اللہ کے نبی کو ہم سے محبت نہ ہوتی تو ایسے در در کی ٹھوکریں کھاتے، راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، رات کا وقت تھا، آپ علیہ السلام کمرے کے اندر تنہا بیٹھے. تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اللہ پاک جانتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اللہ پاک جانتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، لیکن اللہ پاک آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. تو کہنے لگے اے جبریل، مجھے اور میری امت کا غم ستا ہے، مجھے میری امت کا غم ستا ہے. آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھیل رہے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کی نمازوں کو شہید کریں گے، آپ کی نمازوں کو شہید کریں گے. اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور غم زدہ ہو رہے ہیں، لیکن بددعا نہیں کر رہے اپنی امت کے لیے. تو میرے بھائی دوستوں، یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے. کتنی قربانی اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے کی. آپ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، چارپائی کے اوپر لیٹتے ہیں، بیڈ ہو گیا، چارپائی ہوا، آدھا دھڑ نیچے ہوتا، سر والا حصہ نیچے اور کاموں والا اوپر رکھ دیتے ہیں. اکثر بچے ایسے ہی کرتے ہیں. تو آپ جیسے ہم ایسے ہی ہے نا، چارپائی کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں.
تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو پوچھا کہ اللہ کے رسول خیریت میں کیا ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عائشہ بھوک نے بہت ستایا، بھوک نے بہت ستایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر تو چاہے تو عہد کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دو، عہد کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دو۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے اللہ مجھے تو ایسی زندگی دے ایک وقت کھاؤں اور ایک وقت بھوکا رہوں، ایک وقت کھا لوں ایک وقت بھوکا رہوں۔ پتہ نہیں کہ جو امت آئے گی وہ بھائی 2 وقت کا کھا بھی سکے گی نہیں کھا سکے، 2 وقت کا کھانا کھا بھی سکے گی نہیں کھا سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ بھی گئے اللہ کے نبی کے ساتھ، تو اللہ کے نبی نے زمین میں گری ہوئی کھجوریں ہوتی ہیں نا، جیسے ہمارے گھروں میں درخت، ابھی تو درخت ختم ہو گئے، پہلے درخت ہوتے تھے تو نیچے گر جاتے تھے، کچھ نہ کچھ پھل گرتا تھا، تو جو تازہ ہوتا تھا وہ تو صحیح ہوتا تھا، لیکن جو ایک دن پرانا ہو جائے یا جس پہ دھوپ اچھی خاصی لگ جائے تو اس کا ذائقہ پھیکا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کھجور اٹھائی منہ میں رکھی اور کھانے لگی، تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں کھا رہا ہوں لیکن اس میں مزہ نہیں آ رہا مجھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے تو اس کے کھانے میں بہت مزہ آ رہا ہے، مجھے تو اس کے کھانے میں بہت مزہ آ رہا ہے، کیونکہ میرے پیٹ کے اندر 3 دن سے کچھ گیا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی دوستو یہ قربانیاں، یہ مشقت ہے کس کے لیے اٹھا رہے ہیں؟ امت کے لیے۔ اس وجہ سے اللہ اس امت کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور میرے بھائی دوستو ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا سارا ٹارگیٹ ہی غیر ہے، کافر ہے، ہندو نصارہ ہے۔ ہمیں زندگی پسند ہے تو ان کی پسند ہے یہودیوں کی، ہمیں طریقہ کار پسند ہے تو کافروں کے پسند ہے، ہمیں ہر چیز کافروں کی پسند ہے، اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ جو کافر، جو یہودی اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، ہمیں انہی کی زندگیاں پسند ہیں، انہی کا رہن سہن اچھا لگتا ہے، انہی کے طور طریقے اچھے لگتے ہیں۔ جس نبی نے ساری زندگی قربانی کے ساتھ اس امت کے لیے گزار دی، ہمیں اس نبی کے بارے میں پتہ ہی نہ، اس نبی کی زندگی اچھی لگتی ہے۔ کل قیامت کے دن ہر انسان کو اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جس انسان